میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت پسند تھی۔ میں اس سے اس قدر محبت کرتا تھا جس قدر کوئی مرد عورت سے کرتا ہو، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ ایک دن میں نے اس کے ساتھ زنا کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کر دیا، وہ نہیں مانی۔ یہاں تک کہ وہ غربت کا شکار ہو گئی، اس پر فاقے کی نوبت آ گئی تو وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار دیے اس شرط پر کہ وہ مجھے زنا کرنے کا موقع دے گی۔ وہ بہت مجبور تھی، اس نے میری بات کو مان لیا۔ جب میں نے اس پر پوری طرح قابو پا لیا اور غلط کام کے ارادے سے اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو وہ اچانک کہنے لگی۔ اس واقعے کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ پچھلی امت میں 3 آدمی تھے۔ ایک دفعہ کہیں چلے جا رہے تھے کہ دوران سفر ان کو ایک غار میں رات گزارنی پڑی۔ چنانچہ وہ تینوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بڑا سا پتھر سرک کر لڑکا اور غار کے منہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ غار کا منہ بند ہو گیا۔ ان تینوں نے بڑی کوشش کی کہ اس پتھر کو ہٹائیں، مگر وہ پتھر بڑا تھا، اس کو ہٹا نہیں پائے۔ سب کہنے لگے کہ پتھر سے نجات اور خلاصی کی یہی صورت ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک عمل کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کرے اور دعا کرے۔ ان میں سے ایک آدمی نے اللہ سے یوں دعا کی، اے میرے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتا تھا، میں دن بھر بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل میں لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا، جب شام کو واپس آ گیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے سب سے پہلے اپنی بکریوں کا دودھ دوہا اور اس دودھ کو لے کر اپنے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ سو گئے تھے۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہیں لگی کہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو دودھ پلاؤں۔ چنانچہ میں اسی حالت میں ان کے پاؤں کے نزدیک دودھ کا پیالہ لیے ہوئے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے بچے میرے پاؤں میں دودھ کے لیے بلبلا رہے تھے، مگر میں نے ان کو نہیں دیا کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور جب صبح ہو گئی تو میرے والدین بیدار ہو گئے تو میں نے انہیں وہ دودھ پلایا۔ اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو تو اس پتھر کو اس غار سے ہٹا دے جس کی وجہ سے آج ہم پریشانی میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ اللہ نے دعا قبول کی، وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ ابھی بھی اس غار سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر دوسرے آدمی نے یوں دعا کی، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت پسند تھی، بلکہ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ میں اس سے اس قدر محبت کرتا تھا جس قدر کوئی مرد عورت سے کرتا ہو، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ ایک دن میرے دل میں اس کے ساتھ زنا کرنے کا خیال پیدا ہوا تو میں نے اس کے سامنے اظہار کیا تو اس نے انکار کر دیا، وہ نہیں مانی، یہاں تک کہ وہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئی اور وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے زنا کا موقع دے گی۔ بہت مجبور تھی تو وہ تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں نے اس پر پوری طرح قابو پا لیا اور جب میں اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان غلط کام کے ارادے سے بیٹھ گیا تو اچانک چیخ کر کہنے لگی، نہ کرو، نہ کرو۔ جب وہ چیخنے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے تو تجھے مجبور نہیں کیا تھا، تم یہاں اپنی مرضی سے آئی ہو، اب تم کیوں اس طرح چیخ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ جائز طریقے سے پردہ بکارت کو زائل کرو، اللہ سے ڈرو، اس طرح کی حرکت نہ کرو۔ میری بری حالت نے مجھے مجبور کر دیا تو میں یہاں تک آ گئی، تم اللہ سے ڈرو، بس
میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ پسند تھی، بہت محبوب تھی، اور جو سونا میں نے اس کو دیا تھا وہ واپس نہیں لیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو تو اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا، لیکن ابھی بھی اس غار سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر تیسرے آدمی نے اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ، میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے، ایک آدمی کے سوا میں نے سب کی مزدوری ادا کر دی۔ وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے نہیں دی تھی وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایک عرصے کے بعد جب وہ لوٹ کر آیا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے دے دے۔ میں نے کہا، یہ گائے، بکریاں اور غلام جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب تمہاری ہی اجرت ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں، تم جو اجرت چھوڑ کر گئے تھے اسی روپے پیسوں کو میں نے کام میں لگایا اور اسی سے یہ سب گائے بکریاں خریدا ہوں، یہ سب تمہاری ہی اجرت میں سے ہیں، تم اس کو لے لو۔ چنانچہ اس نے وہ سارا کا سارا مال لے لیا اور سارے جانور ہانک کر لے گیا، کوئی چیز بھی اس نے نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ چنانچہ وہ پتھر دور ہو گیا اور وہ تینوں اس غار سے باہر نکل آئے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے اور اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر پیش کرنا چاہیے۔ بلا و مصیبت سے نجات حاصل کرنے میں بندے کے تقوی کا بڑا دخل ہوتا ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور پاک دامنی، عفت اور عزت کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔